اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تسہیل القرآن عربک کا ہمارا یونٹ نمبر 3 کا آج انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ ہم اس سے پہلے یونٹ نمبر 1 اور 2 مکمل کر چکے ہیں، آج یونٹ نمبر 3 کریں گے انشاءاللہ۔ اس چیپٹر کا کیا نام ہے؟ رفعی، نصبی، جری حالتیں۔ رفعی، نصبی اور جری حالتیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور وہ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ رفعی، نصبی اور جری۔ رفعی جو ہے وہ رفع سے ہے، اور رفع کہتے ہیں پیش کو، یعنی عربی میں وہ الفاظ جن کے اوپر پیش یا دو پیش ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ رفعی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نصبی، نصبی نصب سے ہے، نصب کہتے ہیں زبر کو، یعنی عربی میں جن الفاظ کے اوپر زبر یا دو زبر ہوتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ الفاظ نصبی حالت میں ہیں۔ اور اسی طرح جری حالتیں، جری جر سے ہے، اور جر کہتے ہیں زیر کو، یعنی جن الفاظ کے نیچے زیر یا دو زیر ہوتی ہے تو وہ کون سی حالت میں ہوتے ہیں؟ جری حالت میں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے رفعی سے مراد یعنی پیش، وہ لفظ جن کے اوپر پیش یا دو پیش ہو، نصبی جن کے اوپر زبر یا دو زبر ہو، اور جری حالت سے مراد جن کے نیچے زیر یا دو زیر ہو۔ صحیح، رفعی پیش کو، نصبی زبر کو، اور جری زیر کو، ٹھیک ہے۔ ہم اپنا آغاز کرتے ہیں۔ السؤال الاول، پہلا سوال، اسم کی رفعی حالتیں تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسم آپ پڑھ چکی ہیں، کوئی بھی نام، کسی بھی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی لفظ۔ تو اسم کب رفعی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کب اسم کے اوپر پیش یا دو پیش آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال کو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسم کے اوپر کب پیش یا پھر دو پیش آتی ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ الجواب، اس میں 3 پوائنٹس ہیں، ہم ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اسم جب فاعل ہو۔ اسم جب فاعل ہو، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جس طرح انگلش میں ہوتا ہے سبجیکٹ، تو جو کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی چیز جو کام کر رہی ہو یا کر رہا ہو اس کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اسم فاعل ہوگا یعنی اسم کام کر رہا ہوگا، یعنی وہ کام کرنے والا ہوگا اس سے مراد، تو وہ اس کے اوپر پیش یا دو پیش آئے گی، یعنی وہ رفعی حالت میں ہوگا۔ اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا کتب ناصر، کتب ناصر، کتب لکھا، ناصر ناصر نے، ناصر نے لکھا۔ اب دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے؟ لکھنا، ٹھیک ہے۔ کس نے لکھا؟ ناصر نے۔ تو چونکہ کام کرنے والا یہاں پہ ناصر ہے تو ناصر کو ہم کہیں گے کہ ناصر فاعل ہے، کیوں؟ کیونکہ ناصر کام کر رہا ہے، اور کون سا کام کر رہا ہے؟ لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی اسم فاعل بن کر آئے گا جملے میں تو اس کے اوپر پیش یا دو پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ، اسم جب مبتدا ہو۔ اسم جب مبتدا ہو، جملے کے شروع میں آیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں سمجھنے سے پہلے ایک بات غور سے سمجھ لیں کہ عربی میں بعض اوقات جملہ جو ہوتا ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی کے جملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی، پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اور جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خبر، ٹھیک ہے۔ مبتدا ہوتا ہے اسم جو کہ فاعل کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر ہوتی ہے اس کے متعلق بات، یعنی اگر میں کہتی ہوں کہ احمد ذہین ہے، احمد ذہین ہے، تو احمد کیا ہے؟ مبتدا، اور احمد کے بارے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذہین ہے، تو ذہین اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی ہم خبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو مبتدا کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، اور خبر کون سی بات بتائی جا رہی ہے وہ بات خبر ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، تو احمد ذہین ہے، احمد مبتدا، اور اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذہین ہے، تو ذہین اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں جب جملہ مبتدا سے شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد خبر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا خبر یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. مبتدا جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، اور جو بات بتائی جا رہی ہے وہ خبر ہوتی ہے. تو جب اسم مبتدا ہو، جب اسم کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو، تو تب اس اسم کے اوپر پیش یا دو پیش آتی ہے، اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا جملے کے شروع میں آتا ہے. اگزامپل دیکھ لیتے، مثلاً زید قائم، زید قائم، زید زید نام ہے لڑکے کا، قائم کھڑا ہوا ہے، زید کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر زید کے بارے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیسے ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. تو زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ زید یہاں پر مبتدا ہے اور مبتدا بھی رفیع حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے زید کے اوپر دو پیش ہے. اس کے بعد اگلا، اسم جب خبر بن کر آئے. خبر میں آپ کو بتا چکی ہوں جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے مبتدا یا اسم کے بارے میں. مثلاً حامد جالس، حامد حامد، جالس بیٹھا ہوا ہے، حامد بیٹھا ہوا ہے. اب حامد کے بارے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ حامد کیا ہے، حامد بیٹھا ہوا ہے. تو بیٹھے ہوئے ہونا اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، تو جالسن خبر ہے، اور خبر بھی رفیع حالت میں ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر پیش یا دو پیش ہوتی ہے. تو یہاں پہ جالسن خبر ہے اور اس کے اوپر دو پیش ہے، اور یہ رفیع حالت میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اسم کی رفیع حالتوں میں تین چیزیں پڑھی ہیں: فاعل کام کرنے والا، مبتدا جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہو، کوئی خبر بتائی جا رہی ہو، اور خبر جو بات بتائی جا رہی ہو کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو فاعل، مبتدا اور خبر، یہ تین چیزیں کیا ہوتی ہیں، رفیع حالت میں ہوتی ہیں. اور رفیع حالت کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اوپر پیش یا دو پیش لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی اسم کی رفیع حالتیں جو کہ کل 3 ہیں. آپ نے اس سوال کو اچھا سا لکھنا ہے اپنی شیٹ پر، اور اس کو یاد کر کے زبانی اپنی ٹیچر کو سنانا ہے. یہاں تک کافی ہے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.